الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أزواج سيدنا وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ایک بڑی تعداد آقا پاک کے غلاموں کی یہاں جلوہ گر ہے، تو اتنے لوگ جب مل کر درود پاک پڑھیں گے تو آواز کتنی آنی چاہیے؟ آپ کی آواز تو نہ ہونے کے برابر ہے، ذرا پڑھیے دائیں بائیں سارے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بیٹا تھوڑا ووکل والیم زیادہ کر دو اور صحیح ہے ماشاءاللہ۔ ووکل والیم جتنا سیٹی نہ بجے اور جتنا ہو سکتا ہے وہ بلند کریں ماشاءاللہ۔ آپ تھوڑے تھوڑے جاگے ہیں، بلند آواز پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق محترم جناب مولانا حافظ محمد ضیاء صاحب، قابل تکریم حضرت مولانا محمد عبدالقیوم چشتی صاحب، صاحب ذی وقار علامہ چودھری محمد فاروق القادری صاحب، مجاہد اہل سنت محترم جناب علامہ ماسٹر محمد رمضان صابر صاحب، دیگر معزز علماء کرام، حفاظ کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے پنڈال میں جلوہ گر برادران اسلام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لاکھ لاکھ فضل و احسان۔ زیر انتظام انجمن طلباء اسلام آقا پاک کے ذکر کا یہ عظیم پروگرام اللہ پاک نے ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ رات کے اس وقت تک بھی آپ کے چہرے پر رونق ہیں، آپ کے جذبے جواں ہیں، اور آپ میں ابھی تک ولولہ اور تازگی ہے۔ یہ آقا پاک کی محبت ہے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ یہ آقا پاک کی محبت ہے جس نے آپ کو بٹھایا ہے، وگرنہ کون کسی کے لیے رات کے اس پہر ان محبتوں کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آج کی اس ٹھنڈی بھینی ہوا کے جھونکوں میں موجود یہ آقا پاک کے غلام اور میرے آقا پاک علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ کائنات کی باندیاں جو محفل کے لیے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نصیب فرمائے۔ اسی طرح ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، رات کا وقت ہو
اور ہم گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوں اور پھر عرض کر رہے ہوں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو کہنا آتا ہے تو ذرا بولیے، ذرا سارے بولیے ماشاءاللہ۔ وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اور جب سے دیکھی ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، جب سے دیکھی ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھ کے جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ اور یہ تو آقا کی عنایت ہے، کرم ہے ان کا۔ یہ شعر میں اپنے لیے پیش کر رہا ہوں، یہ تو آقا کی عنایت ہے، کرم ہے ان کا۔ ہم جہاں جائیں وہاں رنگ جما لیتے ہیں، ہم جہاں جائیں وہاں رنگ جما لیتے ہیں۔ آپ جاگ گئے ہیں، آپ کی توجہ آ گئی ہے، اب ایک نعرہ پھر خطاب کا آغاز انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، علماء حق اہل سنت۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے الفاظ سماعت فرمائیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے جس نے نبی کریم اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا ہدایت کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ کا پھر سادہ سا ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ وہ ہے جس نے حضور کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ یہاں سے میں تین پہلو لوں گا اور مختصر چند الفاظ پیش خدمت کروں گا، آپ سنتے جائیں، دل دماغ میں بٹھاتے جائیں۔ پہلا، هو الذی، اللہ نے هو الذی میں اپنا تعارف کرایا ہے اور اپنے تعارف کے لیے واسطہ اور وسیلہ اللہ نے میرے آقا پاک محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ هو الذی، فرمایا وہ ہے۔ مولا تو کون ہے؟ فرمایا وہ ہے۔ مولا تو کون ہے؟ فرمایا ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے شان والے محمد کو ارسال فرمایا ہے۔ اللہ اپنا تعارف حضور کے واسطے سے کرا رہا ہے، حضور کے وسیلے سے کرا رہا ہے، نبی پاک کے توسل سے کرا رہا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کے چند الفاظ، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے دنیا والو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل بن کر کے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اللہ حضور کو اپنی دلیل قرار دے رہا ہے، اپنا تعارف قرار دے رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے ان کو بھیجا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اسے کوئی پرکھ نہیں سکتا، اسے کوئی پا نہیں سکتا۔ اب جب شوق پیدا ہوا، مولا کیسا ہے، طاقت کتنی ہے، قدرت کتنی ہے، جمال کتنا ہے، کمال کتنا ہے، فرمایا ہر شے لا محدود ہے،
لیکن اگر اندازہ کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو وہ ہے جس نے ان کو بھیجا ہے، ان کو دیکھو تو اندازہ ہو جائے گا جس کا بندہ اتنی شان والا ہے، بنانے والا رب کتنی شان والا ہوگا۔ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آواز کیوں نہیں آتی؟ ذرا بولیے نا۔ جس کا بندہ اتنا اعلیٰ ہے، بنانے والا، بھیجنے والا رب کتنی طاقت و قوت والا ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا میری پہچان چاہتے ہو، تعارف چاہتے ہو، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا ہے۔ ذرا ان کو دیکھو، ہم چلے گئے مکہ پاک کی دھرتی پر، مدینہ المنورہ کی آبادی میں ہم چلے گئے، عرب کی سرزمین پر ہم دیکھنے گئے نبی کریم کی ذات کو۔ ہم نے پوچھا، میرے آقا کے صحابہ سے احادیث مبارکہ کو اٹھایا، میرے آقا کی سیرت کو پڑھا، صورت کو پڑھا، آپ کی مبارک، آپ کے کمالات کو پڑھا، معجزات کو پڑھا، جمال کو پڑھا، تو ہمیں پتہ چلا سونے اتنے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسے سونے کہ کائنات میں دوسرا میرے آقا نبی کریم جیسا نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب پڑھا تو پتہ چلا، جب اخلاق کی بات کی آئی تو پوچھا گیا، اماں جی ذرا بتائیے، اے حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر، ذرا بتائیے میرے آقا پاک کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا لوگوں تنہا ہم بیان کریں گے، بولتے بولتے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ نے سمندر کو 2 جملوں میں بند کیا۔ اللہ کا قرآن دیکھ لو، سارا قرآن تمہیں محمد کا اخلاق نظر آئے گا۔ ارے حسن ایسا کہ بے مثال، اخلاق ایسا کہ اللہ کا قرآن میرے آقا پاک کے اخلاق میں نظر آتا ہے۔ سخاوت ایسی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، تیرے صدقے میں مجھے بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سخاوت ایسی کہ کائنات میں سخیوں کے سخی میرے آقا پاک کی ذات ہیں، اور میرے آقا پاک کی اب شانیں دیکھیے۔ میں تمام معجزات کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت انتہائی مختصر میں بات میں اپنی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نہ جناب والا قبلہ محمد رمضان صاحب کی طرف سے اور نہ ضیاء صاحب کی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے پابندی ہے کہ گھنٹہ بولیں یا 2 گھنٹے بولیں، میں نے بولنا گھنٹہ ہے، پابندی نہیں ہے کہ میں بات ختم کروں تو آپ کہیں کہ جناب ان کو ٹائم ہی نہیں ملا۔ ٹائم مجھے انہوں نے پابند نہیں کیا، میں آپ پہ زیادہ آزمائش نہیں ڈالنا چاہتا، تو تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرنی ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا ہمیں دیکھنا ہے، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا ہے، ذرا ان کو دیکھو۔ جب ان کی طرف گئے تو حسن و جمال کا پیکر نظر آئے، سخاوت کا سمندر نظر آئے، اخلاق کا کوہ گراں نظر آئے۔ جب ان نبی پاک کی طاقتوں کو دیکھا تو ہمیں عجب عجب نظارے نظر آئے۔ کبھی اشارہ کرتے ہیں چاند توڑ دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں چاند جوڑ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس موڑ دیتے ہیں، اور کبھی اشارہ فرماتے ہیں پتھروں کو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، اور اشاروں سے درختوں کو قدموں میں بھی بلا لیتے ہیں۔
اللہ اکبر، اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہاں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اب میرے رب نے فرمایا ہمیں دیکھنا ہے، انہیں دیکھو، وہ میرا تعارف ہے، میری دلیل ہے، میری صفات کا مظہر ہے، ذرا انہیں دیکھو۔ جب حضور کی طرف گئے، کبھی چاند ٹوٹ رہا تھا، کبھی سورج لوٹ رہا تھا، کبھی پتھر کلمہ پڑھ رہے تھے، کبھی انگلیوں سے پانی کے دریا بہ رہے تھے، اور کبھی دوڑے دوڑے درخت قدموں میں آ رہے تھے۔ مولا اس کی تو بڑی طاقت ہے، بڑی شان ہے، بڑی قوت ہے۔ فرمایا اب خود اندازہ کر لو، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے ان کو بھیجا ہے، ان کو بنایا ہے، جس کا بندہ اتنا شان والا ہے، بندہ بنانے والا رب کتنی شان والا ہوگا۔ یہ اللہ اپنے محبوب کا تعارف کرا رہا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اور یہی جو حضور کے ذریعے اللہ کا تعارف ہے، عام لفظوں میں ہم اسی کو وسیلہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ وسیلے نہ آپ نے قائم کیے، نہ بریلی کے تاجدار نے قائم کیے، نہ حضور شیخ الاسلام نے قائم کیے، نہ گوڑا کے تاجدار نے قائم کیے، نہ توسا کے پٹھان نے قائم کیے۔ یہ وسیلے ہمیں رب نے قائم کر کے دیے ہیں، رب نے ہی سکھلائے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھ کر میں اس جملے کی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور اگلی جو ہے وہ گفتگو پر آتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم سب الحمدللہ صاحب عقل و خرد ہیں۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، عقل دی ہے تو آپ بیٹھے ہیں اور تقریر سن رہے ہیں، ورنہ اٹھ کے چلے جاتے۔ نہ کان پہ ہاتھ ہے، نہ دوڑا ہے، نہ ٹپا ہے، نہ مائیا ہے، نہ سر ہے، نہ گر ہے، یہ کہاں سے خطیب آ گئے؟ ایسے بھی تقریریں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ میں عقل و خرد شعور نہ ہوتا تو آپ اٹھ کر جا چکے ہوتے۔ آپ کا بیٹھنا اور متوجہ ہونا اس بات کی دلیل ہے، اللہ نے آپ کو عقل والا کیا ہے، شعور والا کیا ہے۔ ایک مسئلہ میں بتاتا چلا جاؤں، گناہ معاف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کون ہے بولو؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ معاف کرانے والے بہت ہیں، معاف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اب ہم نے اللہ کی بارگاہ سے جو سبق پڑھا، اللہ کا قرآن ہے۔ دوستو آئیے توجہ کیجئے، اگر میں اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ رہا ہوں تو یہ قرآن و حدیث کے ترجمے میں پڑھ رہا ہوں، لہذا اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا وَلَوْ لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے تو میں یہ جو اسٹیج سے ہمارے دوستوں نے نعرے جاری رکھے اور محفل کو چلائے رکھا، ان کی محبت، اور پھر آپ جو اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے نکلے نہیں ہیں، یہ آپ کی محبت، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ذرا دائیں بائیں والے سارے اونچی آواز سے سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے آقا پاک کے وسیلہ کے حوالے سے گزارش کر رہا تھا کہ وسیلہ کسی نے نہیں بنایا، وسیلہ ہمیں ہمارے رب نے خود سکھایا ہے۔ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں خود قرآن میں اعلان فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، اگر انہوں نے گناہ کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے در دولت پہ وہ آ جاتے، آپ کے قدموں میں آ جاتے اور پھر اللہ سے معافی طلب کرتے، اور میرا نبی ان کی سفارش کرتا تو اللہ کو ضرور پاتے۔ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ذرا توجہ کیجئے، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر گناہ کر لیا تو میرے پاس آ جاؤ، فرمایا گناہ کیا تو نبی کے در پہ جاؤ،
پھر اللہ سے معافی مانگو اور بخش نہیں دوں گا. واستغفر لهم الرسول, پھر میرا رسول اگر سفارش کرے گا, لوجد اللہ توابا رحیما, اللہ معاف کر دینے والا ہے, معاف کر دے گا, توبہ قبول کر لے گا. مولا بخشنے والا تو ہے, توبہ تو نے قبول کرنی ہے, گناہ تیرا کیا ہے, نافرمانی تیری کی ہے. نبی کا در دکھاتا ہے اور پھر وہاں سے جا کر حضور کی سفارش کرواتا ہے. معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ہم بتانا چاہتے ہیں, وسیلہ دنیا والوں نے نہیں بنایا ہے, وسیلہ تمہیں تمہارے رب نے خود سکھایا ہے. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں, وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. میرے آقا پاک علیہ السلام کا اللہ پاک اپنا تعارف حضور کے واسطے سے کراتا ہے. اور میرے بھائیوں آپ ذرا یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیجئے, ہمارے پاس جو کچھ ہے کچھ بھی نہیں تھا, سب کا سب اللہ نے حضور کا واسطہ عطا فرمایا ہے. یہ قرآن 6666 آیات اللہ نے نبی کو دی ہیں اور مصطفیٰ نے امت کو عطا فرمائی ہیں. قرآن حضور کا صدقہ ملا ہے, اللہ کی پہچان آقا کا صدقہ ہوئی ہے. ہم نے ملائکہ کو کہاں دیکھا, ایمان لائے ہیں حضور کا واسطہ. ہم نے نبیوں کو کہاں دیکھا, ایمان لائے ہیں حضور کا واسطہ. ہم نے کتابوں کو کہاں دیکھا, ایمان لائے ہیں آقا پاک کا واسطہ. ہم تو جنت و دوزخ کو نہیں جانتے, ہم تو قیامت کو نہیں جانتے. یہ سارا ہمارا جتنا ایمان ہے نا, اللہ نے صدقہ واسطہ وسیلہ پیارے محمد مصطفیٰ کا عطا فرمایا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. والذی ارسل رسولہ, فرمایا لوگوں وہ رب وہ ہے جس نے پاک محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس آیت مبارکہ الفاظ کے میں نے 3 حصے کیے تھے. اللہ کی پہچان, اب ارسل رسولہ, میں اس پر چند لمحے بات کروں گا. اور اس میں آپ کا نوجوانوں کا ذوق بھی ہے, اور خصوصاً مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ جب حضور کے میلاد کی محفل ہو تو آقا کے میلاد کا تھوڑا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے. تو میں اس لیے تبرکاً ارسل رسولہ, یہ میرے آقا کا میلاد ہے. فرمایا اللہ نے حضور کو بھیجا ہے. قرآن میں جہاں پر بھی یہ بھیجا آیا ہے نا, ارسلا, ارسلنا, بعثا, اس سے مراد حضور کا میلاد ہے. اللہ پاک بار بار کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, لوگوں ہم نے رسول بھیجا ہے جو تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ, اور نگاہیں کر کے تمہارے دلوں کو پاک فرماتا ہے. میرا رب فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, میرا نبی حاضر ناظر بن کے آیا ہے, یہ مبشر بن کے آیا ہے, نذیر بن کے آیا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اللہ کی اذن سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والا بن کر آیا ہے. سبحان اللہ, ذرا تکڑا کر کے آنکھوں چنا. اور فرمایا یہاں تو انتہا کر دی, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ایمان والو اللہ کی کروڑوں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارے اندر شان والا رسول ارسال کر دیا ہے. یہ سارا میرے آقا پاک کا میلاد پاک ہے. آئے ہیں, سب آئے ہیں, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. میرے آقا ایسے محبوب خدا بن کے آئے. حضرت سیدہ اماں آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دوسری عورتوں کی طرح نہ کوئی بوجھ تھا, نہ کوئی طبیعت میں خرابی تھی, نہ کوئی جسم کے اندر ناخوشگوار بو تھی, بلکہ میرے جسم میں فرحت بڑھتی جا رہی ہے, تازگی بڑھتی جا رہی ہے. شفائیں میرا طواف کرتی ہیں اور خوشبوئیں میرے ویڑے میں, میرے آنگن میں رقص کرتی ہیں. اور جب مہینہ ایک گزرتا, رات عالم خواب میں اللہ کا کوئی نبی آتا اور کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو, تو سب سے آخری نبی کی ماں بننے والی ہے. اور سبحان اللہ آکھنا پوسی کے گلہ آنی ہے, سبحان اللہ علیہ بیان.
آپ فرماتی ہیں ایک ایسا دن آیا حضرت عبد المطلب میرے سسر جان نے کہا اے آمنہ بیٹی ایک بات تو بتا. میں نے کہا پوچھئے پیارے ابا جان. فرمایا میں یمن گیا، شام گیا، ایران گیا، عراق گیا، میں بڑے بڑے ملک تجارتی سفر کیے. میں کستوری جانتا ہوں، امبر جانتا ہوں، میں مشک جانتا ہوں، میں زعفران جانتا ہوں، لیکن جو تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے میں نے زمانے میں کہیں نہیں محسوس کی ہے. یہ کون سی خوشبو ہے اور کون لایا اور کب لگائی؟ میں نے کہا بابا نہ منگوائی نہ میں نے لگائی. بیٹا پھر خوشبو کہاں سے آئی؟ ویڑا مہکتا ہے، گلیاں مہکتی ہیں. بابا جب سے یہ چاند میرے پیٹ میں آیا ہے میرے بدن کے پسینے کی بوند بوند سے خوشبوؤں کے شہر آباد ہو رہے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں دن رات گزرتے خبر ہی نہیں ہوئی. 12ویں کی رات آ گئی، 11ویں کا دن ختم ہو چکا تھا. 12 ربیع الاول کی 12ویں رات جلوہ گر ہے اور رات اس طرح سے گزر رہی ہے. کبھی جبریل نظر آتے ہیں، ہاتھ میں جھنڈے ہیں، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، ایک کعبے کی چھت پہ گاڑا، اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے. روح الامین کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں، جبریل جھنڈے لگا رہے ہیں. ہاں نعرہ مرے نبی بچہ مار بچہ یا رسول اللہ حق چار یار یا علی. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے آقا پاک کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں جبریل کو میں نے جھنڈے لہراتے دیکھا. میں نے دیکھا اللہ کے ملائکہ سبز رنگ کے پرندوں کے جھنڈ بنا کر میرے آنگن کے اوپر سے گزرتے اور پڑھتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں یہ دیکھتی رہی، نظارہ کرتی رہی. 3 حسین و جمیل دراز قد عورتیں میں نہیں جانتی تھی. میں نے کہا آج رات میرے گھر میں کہاں سے آئی، کون ہو؟ فرمایا مجھے حضرت حوا کہتے ہیں، مجھے مریم کہتے ہیں، مجھے آسیہ کہتے ہیں. ارے پاکیزہ عورتیں، جنتی عورتیں، میرے گھر میں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا جب دنیا والوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں عورتیں دائیاں بن کے جاتی ہیں. اللہ کا حبیب آ رہا ہے، جنت سے تیری خدمت کے لیے آئے ہیں. حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں او لمبا قد، سنہری نورانی چہرہ، پیاری سونی چٹی داڑھی، سفید امامہ، سفید لباس، میرے سامنے کھڑے ہیں. میں نے کہا بزرگ کون؟ فرمایا بیٹا مجھے آدم کہتے ہیں. بابا کیسے آئے ہو؟ فرمایا چاند کی مبارک دینے آیا ہوں. بابا اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا شانیں تو بڑی ہیں، ساری شانیں جس شان تو شانہ سب بنیاں، شانیں بڑی ہیں. بس اتنا سن لو ہے میری اولاد اور آیا سب سے آخر میں ہے. میرا بھی تاج بن کے آ رہا ہے، ساروں کا امام بن کے آ رہا ہے. حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں اسی طرح یہ رات گزرتی رہی. نور پیر کا ویلا آ گیا. رات کے اندھیرے چھٹ رہے تھے، صبح کے اجالے پھوٹنے والے تھے، صبح صادق کی پاؤں پھٹنے والی تھی. بس ایسا سمجھو اندھیروں کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اجالوں کے آنے کا وقت آ گیا ہے. ظلمت کی کالی رات چھٹنے والی ہے اور اللہ کی طرف سے عدل و انصاف کا نور پھوٹنے والا ہے. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں یہ فرشتے درود پڑھ رہے تھے، میں سن رہی تھی. حور و غلمہ سلامیاں دے رہے تھے، میں سن رہی تھی. جبریل جھنڈے لہرا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا. اور قطار اندر قطار ملائکہ کا نزول ہو رہا تھا، انبیاء مبارکیں دے رہے تھے. ان برستی رحمتوں میں، ان خوشبوؤں کے ماحول میں، درود و سلام کی صداؤں میں، اللہ کی برستی رحمتوں میں نور پیر کا ویلا آیا. حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آئے. اے آمنہ پاک کیسے آئے؟ فرمایا خارج منی نور، نور 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 نکلا. خارج منی نور، مجھ سے نور نکلا. وہ نور چمکا، اتنا چمکا یہ زمین بھی نور سے بھر گئی، آسمان بھی نور سے بھر گیا. میرے آقا کی آمد ہو گئی ہے، حضور کی جلوہ گری ہو گئی ہے. آمنہ پاک ذرا بتائیے میرے محبوب کیسے آئے، کس انداز میں آئے؟ فرمایا جیسے ہی آئے سر انور سجدے میں ہے. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. پہلا سجدہ کیا، یاد امت کو کیا. جا
یاد امت کو کیا. میرے آقا حالت سجدہ میں ہے, امت کو یاد کر رہے ہیں. یہ میرے رب کی طرف سے انعام ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا والذی ارسل رسولہ, اس نے ان کو بھیجا ہے, اپنے پیارے رسول کو بھیجا ہے. آئے سارے ہیں لیکن جس انداز میں, جس شان کے ساتھ میرے آقا آئے ہیں, یہ انداز اور کسی کو نہیں ملا ہے. اب سنیے گا میرے بھائیوں, اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں بیٹھے, تسلسل کو مت توڑنے دینا. اب یہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں, اس تسلسل کو ٹوٹنے مت دینا. اور جب یہ تسلسل اپنی انتہا کو پہنچے, مجھے نعرہ چاہیے, مجھے جذبہ چاہیے, مجھے ولولہ چاہیے, مجھے داد چاہیے کہ واقعی آپ سنتے ہیں اور سمجھنے والے لوگ ہیں. ذرا تسلسل جوڑیے گا. میں بات کا آغاز کر رہا ہوں, دائیں بائیں اگلے پچھلے ذرا بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر و کبیرہ. علماء کرام موجود ہیں, مجھے زیادہ لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. جبریل ذرا بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آقا اللہ کے عرش پر ایک ستارہ چمکتا تھا, 70,000 سال چمکتا تھا, 70,000 سال کے لیے غائب ہو جاتا تھا. میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے, 70,000 مرتبہ ڈوبتے دیکھا ہے. میرے آقا پاک مسکرائے, فرمایا جبریل واللہ انا ذالک الکوکب, خدا کی قسم ہے وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ تھا. اب قلم اٹھایا شارحین نے, یہ 70,000 سال کا چمکنا کیا ہے, 70,000 سال کا چھپ جانا کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی حبیب پاک کا نور تھا جو اللہ کے عرش کے سامنے حالت قیام میں 70,000 سال کھڑا رہتا تھا. اور 70,000 سال میرے آقا کا نور پاک بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو جاتا. جب کھڑا رہتا تو جبریل کو نظر آتا, جب حضور سجدے میں ہوتے تو جبریل کو نظر نہ آتے. یہ 70,000 سال قیام, 70,000 سال سجدہ, پھر قیام, پھر سجدہ. جبریل کہتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ چڑھتے دیکھا ہے, 70,000 مرتبہ میں نے چھپتے دیکھا ہے. میرے آقا سجدے میں ہیں, عالم انوار میں ہیں, عالم ارواح میں ہیں. میرے آقا سجدے میں ہیں, توجہ پوری دینا, عالم انوار میں ہیں, میرے آقا سجدے میں ہیں. اب آگے چلیے گا, یا میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اب توجہ کیجئے, دنیا میں جلوہ گر ہوئے. حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں حضور آئے حالت سجدہ میں ہیں, حالت سجدہ میں ہیں. یاد امت کو کیا جا رہا ہے, پہلے آئے پہلا سجدہ کیا, یاد امت کو کیا. اب آگے توجہ کیجئے گا, غار حرا میں ہیں میرے آقا امت کے لیے حالت سجدہ میں ہیں, غار ثور میں ہیں میرے آقا پاک امت کے لیے حالت سجدہ میں ہیں. توجہ پوری دیجئے گا, میرے آقا حرم میں ہیں, حتیم میں ہیں, امت کے لیے حالت سجدہ میں ہیں. میرے آقا سفر معراج کے حاضر دربار الہی ہیں, اللہ کے عرش کی بارگاہ میں ہیں, عرش سے بھی آگے میرے آقا ہیں, حالت سجدہ میں ہیں. رب امتی رب امتی رب امتی. میرے آقا پاک مدینہ المنورہ میں حالت سجدہ میں, قباء کی وادیوں میں حالت سجدہ. یہ سارے سجدے امت کے لیے ہیں. کبھی ریاض الجنہ ہے, کبھی بدر و حنین ہے, حالت سجدہ ہے. یہ سارا سجدہ امت کے لیے ہے. کبھی رات کوٹ کر جنت البقیع کی وادیوں میں حالت سجدہ, یہ امت کے لیے ہے. میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں, لب ہل رہے ہیں, قبر پاک میں اتارا جا رہا ہے, کان لگائے رب امتی رب امتی یاد امت کو کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا لوگوں قیامت کا میدان ہوگا, میں آؤں گا اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا. اتنا لمبا سجدہ نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے. میرا رب فرمائے گا پیارے سر اٹھا, مانگ ہم دیں گے, آپ شفاعت کریں قبول کریں گے. میں مانگوں گا مولا بخش دے میری امت کو. میرا رب فرمائے گا اتنے بخشے گئے, میں پھر سجدہ کروں گا, مولا بخش دے. سونا اتنے اور بخشے گئے, اتنے اور بخشے گئے. وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بری ہے. میرے آقا نے فرمایا جب میرا اللہ میری ساری امت کو بخش دے گا میں سر اٹھا لوں گا. اب توجہ دینا, وہ سجدہ جس کی ابتدا عالم نورانیت میں جبریل نے دیکھی تھی کہ نور مصطفیٰ اللہ کے عرش پہ سجدہ گناہ تھا اور مالک کو سر بسجود تھا, وہی سجدہ ہمیں ولادت محمدی کے وقت میلاد مصطفیٰ کے وقت نظر آتا ہے. وہی سجدہ ہمیں غاروں میں, پہاڑوں میں, مسجدوں میں نظر آتا ہے. وہی سجدہ ہمیں قیامت میں نظر آتا ہے. لوگوں جس سجدے کی ابتدا عالم نورانیت میں ہوتی ہے اور پھر عالم جسمانیت میں میرے آقا کی ولادت کے وقت جس سجدے کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا قیامت کے میدان میں اس امت کی بخشش میں ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. اللہ اکبر. یہ میرے آقا کی آمد ہے.
یہ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد پاک ہے۔ میرے بھائیوں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ذکر کر اس حبیب خدا کا، نام لے اس حبیب خدا کا، جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو تمہیں کبھی بھولا نہیں ہے۔ جس نے ہمیں نہیں بھلایا ہم اس کو کیسے بھلائیں؟ جنہوں نے میلاد کے وقت ہمیں نہیں بھلایا، آتے ہی سجدہ کیا، یاد امت کو کیا، ہم اس پیارے آقا کا میلاد کیسے بھلا دیں؟ آج کی اس ماضیت کے دور میں، آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بھی اگر کوئی پوچھتا ہے یہ سب تم کیوں کرتے ہو، میں مناظرانہ بات نہیں کر رہا، میں دلائل کی طرف نہیں جا رہا، یہ علمی ماحول ہے۔ آستانہ عالیہ سیال شریف کے فیوض و برکات سے یہ علاقہ علم اور تصوف سے بھرا ہوا ہے، یہاں علماء کی کثرت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک یہاں پر صاحب علم و فن لوگ موجود ہیں۔ میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں تو بات اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے پوچھو، یا کسی کے گھر پر اگر سیاسی پارٹی کا جھنڈا لگا ہو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ نبی کی عزت کے جھنڈے سے تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی سیاسی لیڈر کا نعرہ لگائے تمہیں پریشانی نہیں ہے؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ سیاسیوں کے نعرے تمہیں ثواب لگتے ہیں، آقا پاک کا نام لینا، آپ کا جھنڈا لہرانا، آپ کی عزت و عظمت کے لیے جلوس نکالنا، اگر لوگ لائٹنگ کریں چاہے بچوں کی شادیوں کے لیے، چاہے اپنے سیاسی جلسوں کے لیے، چاہے فحاشی اور یانی کے لیے، تمہیں گناہ نظر نہیں آتا؟ نبی کے نام کے چراغاں پہ تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ لوگ حرام کھائیں، سود کھائیں، چوریاں کریں، جو کچھ کریں، تمہیں اعتراض نہیں ہے؟ ہم آقا کے لنگر کی بات کرتے ہیں، تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ ارے کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ کبھی تم سے پوچھا کہ تم نے یہ رحمت للعالمین کانفرنس کیوں کرائی؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ یوم صدیق اکبر کیوں منایا؟ اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ یوم فاروق اعظم کیوں منایا؟ اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ یوم عثمان غنی کیوں منایا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جو تمہارے لوگ بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، تمہارے اکابر ہیں، ان کے دن کیوں مناتے ہو؟ ختم بخاری کیوں پڑھواتے ہو؟ دستار فضیلت کیوں کراتے ہو؟ اس کی دلیل کہاں ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی جواب دو گے کہ جب صحابہ کی بے ادبی عام ہو گئی ہے تو ہم نے چاہا کہ صحابہ کے دن منائے جائیں، تو ہم بھی کہتے ہیں مصطفیٰ کے گستاخ زیادہ ہو گئے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا چرچا ہوتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ، حضرات وقار تشریف رکھو، پیر طریقت رحمت شریعت خلیفہ مجاز حضور پیر سیال لجپال پیر سید طاہر عمر شاہ چشتی حمیدی سیالوی صاحب، محفل کی رونق اور زینت بڑھے، اہلا و سہلا مرحبا۔ چمکتا دمکتا چہرہ فیض یافتہ پیر سیال لجپال، اللہ پاک آپ کی عزتوں کو دوام نصیب فرمائے اور زیادہ عزت و برکت عطا فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ کسی شے پہ اعتراض نہیں ہے تو آقا پاک کا ذکر ہو، آپ کے نام مقدس کی لائٹنگ ہو، آقا پاک کا مبارک جھنڈا ہو، آپ کے نام پاک کا جلوس ہو، آخر اعتراض کیا ہے؟ کیوں ہے؟ مقصد کہ صرف ذات حضور کسے تمہارا مسئلہ ہے کہ آقا پاک کا ذکر نہ ہو، آپ کی شان بیان نہ ہو، آپ کی عزتیں بیان نہ ہو؟ الامان الحفیظ، یاد رکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، نہ میں نے کیا ہے، نہ آپ نے کیا ہے، نہ ان علماء نے کیا ہے،
نہ ہمارے مشائخ نے کیا ہے، نہ اولیاء نے کیا ہے، اور نہ ہی ہمارے کسی بزرگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرا رب خود کروا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، اور بلند کرنے کے بعد اعلان کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ زمانہ گزرتا جائے گا، ذکر مصطفیٰ بڑھتا جائے گا، ذکر مصطفیٰ بڑھتا جائے گا۔ کتنے لوگوں نے فتوے لگائے، بدعت کہا، کیا کیا نہیں کہا، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، اور اسلحے کی بنیاد پر بھی روکنے کی کوشش کی، درخواستیں دے کر کے بھی روکنے کی کوشش کی، اور جس طرح کے ہتھ کنڈے کر کے آقا پاک کے ذکر سے لوگوں کو بدگمان کرنا چاہا اور دور کرنا چاہا، لیکن یہ ذکر گھٹنے والا نہیں ہے، یہ ذکر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور عرض کرنے جا رہا ہوں، اس حوالے سے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اور پھر آیت کا جو تیسرا حصہ ہے میں اس پر چند لمحے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ دائیں بائیں والے ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیے گا۔ میرے بھائیو ذرا اونچا بولیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، ذرا بولیے گا اونچا ماشاءاللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب سنیے میرے بھائیو، بغور سماعت کیجئے گا۔ آپ نے پچھلے کئی سالوں سے ملک پاکستان کے اندر جو ہے ایک تماشا دیکھا ہوگا، کبھی رات کے اندھیروں میں آقا پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کے آئین پر ڈاکہ زنی ہو جاتی ہے، کبھی گستاخوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بے ادبوں کو امان اور پناہیں دی جاتی ہیں۔ یہ سارا تماشا آپ کے سامنے ہے۔ آقا پاک کے چاہنے والے، نبی پاک کی عزتوں پہ پہرا دینے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جب بھی اوکھا ویلا آیا، آقا پاک کی عزت و ناموس پہ حملہ ہوا ہے، یہ حضور کے ماننے والے ہیں، یہ آقا پاک کے نورانیت کے قائل ہیں، بے مثل بشریت کے قائل ہیں، یہ آقا پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کے قائل ہیں، یا رسول اللہ نعرے لگانے والے ہی ہیں۔ ہر وقت لوگ اپنے بلوں میں گھس گئے، اپنے گھروں میں، اپنے مدارس میں گھس گئے، اگر سروں پہ کفن باندھ کے لبیک کے نعرے لگا کر میدان میں آئے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والے آئے ہیں۔ اور دوستان گرامی اب سنیے گا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ڈنمارک کے اندر گستاخی ہوتی ہے تو کیا یہ آپ ہو جاتی ہے؟ اتفاقیہ امر ہے۔ اگر فرانس والے خاکے بناتے ہیں کیا یہ اتفاقیہ امر ہے؟ غور کرنا۔ اگر امریکہ میں فلمیں بنائی جاتی ہیں کیا یہ اتفاقیہ امر ہے؟ نہیں ہے۔ سلیمان رشدی سے لے کر آج تک میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جتنی اہانتیں کی جا رہی ہیں، یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے، اور اغیار اسلام دشمن یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ اہانت کیوں کرتے ہیں؟ گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب آقا کی اہانتیں کریں گے یہ امت اپنے نبی کریم کے در سے ٹوٹے گی، دور ہو جائے گی۔ ان کے دل، ان کے ایمان جب کمزور ہو جائیں گے تو پھر ہم ان سے کھیلتے رہیں گے۔ یہ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، ان کے کسی کام کے نہیں ہے۔ جب یہ مرکز سے ٹوٹ جائیں گے، حضور سے ان کا تعلق ختم ہو کے رہ جائے گا۔ معاذ اللہ، اس امت کو آقا کے در دولت سے دور کرنے کے لیے یہ فلمیں بنائی جاتی ہیں، یہ خاکے بنائے جاتے ہیں، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر طوفانے بدتمیزی بپا کیے جاتے ہیں۔ اور دوستو کیا سمجھتے ہو، آج سوشل میڈیا اور الیکٹرانک کا دور ہے۔ 12 ربیع الاول کو آج بھی ٹیلی ویژن پر اور جو ہے موبائل فون پر اور مختلف چینلز پر لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہاں کہاں میرے نبی کا میلاد منایا گیا، کہاں کہاں جھنڈے لہرائے گئے، کہاں کہاں جلوس نکالا گیا۔ میڈیا رپورٹ دیتا ہے پورا پاکستان سج گیا، میڈیا رپورٹ دیتا ہے ہندوستان سج گیا، میڈیا رپورٹ دیتا ہے یمن، شام، لبنان سج گیا، میڈیا رپورٹ دیتا ہے مصر سج گیا۔ امریکہ کے مسلمانوں نے میلاد منایا، برطانیہ کے مسلمانوں نے میلاد منایا۔ پوری دنیا کے مسلمان جب پہلے سے بڑھ کر میلاد مناتے ہیں، ہم بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارے دل خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ میرے آقا کے دشمن بھی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے سال بھر جو امت کو توڑنا چاہا ہے آج اس کا نتیجہ نکلے گا۔ ہم دیکھیں گے یہ امت کم ہوئی ہے، یہ حضور کے چاہنے والوں میں کمی آئی ہے، جلسوں میں کمی آئی ہے، جھنڈوں میں کمی آئی ہے، ان کے جشن میں کمی آئی ہے، ان کے جلوسوں میں کمی آئی ہے۔ لیکن جب وہ لوگ آنکھیں پھاڑ کر الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہر جگہ سے خبر آتی ہے اس سال پہلے سے زیادہ منایا گیا، اس سال پہلے سے بڑا جلوس تھا،
اس سال پہلے سے زیادہ چلانا تھا، اس سال پہلے سے بڑے لوگ تھے، اس سال پہلے سے تعداد زیادہ تھی، اس سال پہلے سے محافل زیادہ تھی۔ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ کہ امت تو اور زیادہ نبی کے ذکر میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ان کو پیغام جاتا ہے ان میلادوں کے ذریعے، ان ذکر کی محافل کے ذریعے، عشق مصطفیٰ کے ترانوں کے ذریعے، گستاخوں تم توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، دیکھ لو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جیو کیا بات حضرت، هو الذی اس پر 20 منٹ کلام کیا، پھر ارسل رسولہ 20 منٹ اس پہ کلام کیا، اب بالہدا 20 منٹ اس پہ میں آپ کی سمع خراشی کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ بالہدا اس رب نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کس کے ساتھ بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ۔ ارسل رسولہ میں حضور کی آمد ہے اور بالہدا میں حضور کی آمد کا مقصد ہے۔ چھوٹی سی بات، خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے آج تک آقا پاک کی آمد کو نہیں بھولا، اور افسوس اس بات پر ہے کہ ہم آقا کی آمد کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس کی بنیاد جہالت پر تھی، زمانہ جاہلیت، نشانیاں سود، چوری، جوا، بدکاری، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بتوں کی پوجا، قتل و غارت، دنگا فساد، بدابنی، ماں بہنوں کی عزتوں سے کھیلنا، نہ کسی کی عزت کا تحفظ ہے، نہ کسی کی جان کا تحفظ ہے، نہ کسی کے مال کا تحفظ ہے۔ انسان کے روم میں بھیڑیے پھرتے تھے، ایسا انسان کہ انسانیت شرماتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے کالے کرتوتوں سے اس ماحول میں میرے آقا پاک ہدایت کا آفتاب بن کر کے جلوہ گر ہوئے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر پاک میں لوگوں کو بتایا، لوگوں ایک عام شخص کی شخصیت میں جس نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اللہ نے ختم المرسلین بھی بنایا ہے اور سید الاولین والآخرین بھی بنایا ہے۔ میرے آقا پاک نے اللہ کی ہدایت کا پیغام دیا، جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کی بدبختی تھی، جو قبول کرتے ہیں وہ آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں۔ یہ پتھروں تلے لیٹنے والے کون ہیں؟ یہ صحراؤں میں لیٹ کر بھی محمد محمد کے نعرے لگانے والے کون ہیں؟ یہ سولیوں پہ لٹک کر بھی یا رسول اللہ کی تکرار کرنے والے کون ہیں؟ جن کے بدن کو کاٹا گیا، جلایا گیا، ٹکڑے کیا گیا، جن کی آنکھوں کے سامنے اولادوں کو ذبح کر دیا، ماں باپ کو کاٹ ڈالا گیا، وہ کٹ گئے، وہ ٹکڑے ہو گئے، جان دے دی، تپتے ہوئے صحراؤں میں لیٹے رہے، کوڑے کھاتے رہے، لیکن ہر حال میں کہا میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہی تھے نا جنہوں نے کہا اب دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آیا ہے، جان جا سکتی ہے، ہم ذات مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔
اب بھی گلا ہے کہ وفادار نہیں ہے۔ یہ بدر میں کون کھڑے ہیں میرے آقا کے ساتھ؟ یہ احد میں کون کھڑے ہیں میرے آقا کے ساتھ؟ یہ حنین کی وادیوں میں کون ہیں میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ؟ سنو، اگر صحابہ کی وفاؤں پر شک ہے تو جان لو دنیا میں وفا آئی ہی نہیں ہے۔ اگر وفا کا دوسرا نام یا وفا کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو، کبھی صدیق اکبر کی تصویر آتی ہے، کبھی فاروق اعظم کی تصویر آتی ہے، کبھی عثمان ذو النورین کی تصویر آتی ہے، کبھی مولا کائنات حیدر کرار کی تصویر نظر آتی ہے۔ میرے آقا پاک کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وفا کی ہر صحابہ ہمیں وفا کی تصویر نظر آ رہا ہے۔ دوستو، جہاں عملی طور پہ ہمارے اندر جہالت ہے، عقائد کے طور پہ بھی ہمارے اندر جہالت عام ہو چکی ہے۔ خلفائے راشدین کہ آج کا کوئی جاہل لفنڈرا فیصلہ نہیں کرے گا کہ خلافت کس کا حق تھا اور کس کا حق نہیں تھا۔ جس کا حق تھا میرے آقا پاک نے سمجھا دیا تھا، مسلح عطا کر دیے تھے، اور حضور نبی کریم کی تعلیم کے عین مطابق صحابہ کرام نے فیصلے کیے تھے۔ اور اگر سب سے پہلے جس شخص نے، بڑی توجہ دیجئے گا، جس شخص نے میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی خلافت راشدہ پر اعتراض کیا، حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں آتا ہے، لفٹ نہیں کرائی جاتی، وہاں سے واپس جاتا ہے، اور پھر یہ لوگوں کے اندر ایک فتنہ پیدا کرتا ہے کہ خلافت تو ان کا حق بنتا تھا، انہوں نے لے لی، ان کا حق بنتا تھا، انہوں نے لے لی، ان کا حق بنتا تھا، انہوں نے لے لی۔ سن لو میرے بھائیو، حضرت مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا ہے۔ بولو کون ہے؟ اونچا بولو کون ہے؟ شیر خدا ہے، شیر خدا ہے، شیر خدا ہے۔ کہا شیر خدا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا شیر خدا تو بڑے ہیں، شیر خدا کے لخت جگر ہیں۔ نام امام علی مقام سید الشہداء کرب و بلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ذرا دیکھو شیر خدا کا بیٹا کیسا ہے، کربلا میں کھڑے ہیں، یزید کے لیے ہاتھ مانگا جا رہا ہے، فرمایا ہاتھ نہیں دوں گا، کائنات دے دوں گا۔ اے حسین، یہ بھانجے کٹ جائیں گے، بھتیجے کٹ جائیں گے، خاندان کٹ جائے گا، چچے کٹ جائے، آپ کے جو ہے وہ چچے کٹ جائیں گے، آپ کے بھائی کٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ علی اکبر بھی دینا ہوگا، یہ علی اصغر بھی دینا ہوگا، حضرت عباس کے بازو بھی اٹھانے پڑیں گے، اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر ایک ایک پھول کو کربلا کی ریس سے چننا پڑے گا۔ فرمایا بھائی قربان، بھتیجے قربان، بھانجے قربان، خاندان قربان، جان قربان۔ ہم مصطفیٰ کا دین بیچنے نہیں آئے ہیں، بچانے آئے ہیں۔ ایک تھا 30,000 کے سامنے سجدے میں سر کٹوا دیا اور بتا دیا یہ شیر خدا کا بیٹا ہے۔ شیر خدا کا کیا مقام ہوگا اگر بیٹا 30,000 سے لڑ گیا حق کے لیے؟ تو حضرت علی پاک شیر خدا نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ 25 سال ان خلفائے ثلاثہ کے پیچھے مسجد نبوی میں مولا علی نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر ہمیں بتا دیا ہے، کوئی کچھ بھی بولے کسی کی باتوں میں مت آنا، یہ تاریخ کے من گھڑت واقعات ہیں، یہ جھوٹے قصے ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ امت میں افتراق اور انتشار پھیلانے کے واسطے اور ذریعے ہیں۔ حق وہی ہے کہ جن کو مولا علی نے حق 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 مانا ہے۔ علی 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 اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے بھائیو آئیے میں اپنے موضوع پر آؤں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا وہ ہدایت میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے امت کو عطا فرمائی، اس ہدایت کا اثر یہ ہوا جب خلافت راشدہ کا دور مکمل ہوتا ہے، دنیا میں 50 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت یعنی حضور کے آنے سے پہلے اور بعد میں فرق کتنا تھا؟
پہلے کے حالات میں نے بیان کر دی، میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن حضور کے آنے کے بعد جو ہدایت آئی، دنیا میں کروڑوں جبینیں اپنے مالک کو سجدہ کر رہی تھی، لاکھوں گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، لاکھوں ماؤں اور بہنوں نے چادر اور چار دیواری کو اپنے لیے شرم و حیا کا واسطہ بنا لیا تھا، قتل نہیں تھا، غارت ختم ہو گئی، لمبی لمبی خاندانی دشمنیاں ختم ہو گئیں، بچیوں کی پیدائش پہ شرمندگی کا اظہار کرنا ختم ہو گیا، بچیوں کو حق مل گیا، جائیداد سے حق مل گیا، خاندان سے وراثت میں حق مل گیا، امن و امان کا دور دورہ ہو گیا، اللہ کا ذکر عام ہو گیا، خوف خدا عام ہو گیا، شرم و حیا عام ہو گیا۔ یہ میرے آقا پاک کی ہدایت تھی جس نے کائنات کو روشن کیا ہے، منور کیا ہے، نور علی نور کر دیا ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، زمانہ جاہلیت کی رسمیں آج ہمارے اندر زندہ ہیں یا حضور کے اس ہدایت یافتہ صحابہ کرام کی یادیں ہمارے اندر زندہ ہیں؟ انتہائی افسوس، تھوڑا سا موازنہ کر لو، زمانہ جاہلیت میں بھی سود عام تھا، آج بھی سود عام ہے، جوا اس وقت بھی کھیلا جاتا تھا، جوا آج بھی کھیلا جا رہا ہے، شرابیں اس وقت بھی پی جاتی تھی، شراب آج کا مسلمان بھی پی رہا ہے، بدکاری اور بے حیائی اس وقت بھی زوروں پر تھی، بدکاری اور بے حیائی آج بھی زوروں پر ہے، بیٹی کو حق اس دور میں بھی نہیں دیا جاتا تھا اور بیٹی کا حق آج بھی غصب کیا جا رہا ہے، لوگ رشوت کا نظام اس وقت بھی چلاتے تھے، رشوت کا نظام آج بھی چل رہا ہے، مسجدیں اس وقت بھی ویران تھی، مسجدیں آج بھی ویران ہیں، جھوٹ وہ بھی بولتے تھے، جھوٹ ہم بھی بولتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ مجھے ایک فرق نظر آیا ہے، لوگ کافر تھے، خدا رسول کو نہیں مانتے تھے، وہ کافر تھے اس لیے گناہ کرتے تھے، ظالم تو مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، پھر بھی گناہ کر رہا ہے، سوچا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ حضور کی آمد تو ہمیں یاد ہے، مقصد پر کون عمل کرے؟ مقصد کی طرف آؤ میرے مسلمان بھائیو، میں چند ضروری باتیں پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں، اپنے اندر جھانکو، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہر بندے سے مخاطب ہوں، اگر یہ کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اس کو دور کرو۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کھانا چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو سود مت کھاؤ، مومن سود نہیں کھا سکتا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود کھانا نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود خورا خدا رسول کا دشمن ہے، بینکوں سے لون لینے والے، بینکوں سے قرضے اٹھانے والے، بچیوں اور بچوں کی شادیوں کے لیے سود پہ پیسے اٹھانے والے، مکان کی تعمیر کے لیے سود کا نظام چلانے والے، خدا کا خوف کھاؤ، یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ مسلمان سود کا لین دین نہیں کر سکتا، سود کا ایک لقمہ ماں کے ساتھ بدکاری کے برابر ہے، اور یہ 7 اللہ کے نبیوں کے قتل کے برابر ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا، ہمارا ملکی نظام سود پر چل رہا ہے، تبھی تو مہنگائی نے پنجے گاڑے ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، مہنگائی ہے، یہ سود ہے جس نے ملک کو کنگال کر دیا، ملک کو کھوکھلا کر دیا۔ تو اگر کسی گھر میں کوئی غریب آدمی سود کا سہارا لے گا کنگال ہو جائے گا، یہ جہاں بھی برباد ہے، وہ جہاں بھی برباد ہے۔ تو مقصد میلاد بھی یاد رکھو، میرے آقا کی میلاد آپ نے سن لی ہے، یہ مقصد میلاد ہے، ہم نے حلال پہ گزارا کرنا ہے، روکھی سوکھی پہ گزارا کرنا ہے، حرام کی راہ نہیں چلنا، مر جانا لیکن سود کا سہارا مت لینا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا، جوا کھیلنے والا ایسا ہے جیسے کوئی خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈالے
और उसके हाथ नापाक हो जाएं। जुआ खेलना इतना नापाक है, इतनी खबासत है, अव्वल जुआ खेलने वाला कभी जीतता नहीं है, घर के जेवर और बर्तन तक बेच जाता है। अगर जुआ जीत भी जाए तो जिसकी औलाद, जिसकी माँ बहन की रगों में जुए का हराम माल जाएगा तो कभी भी वो लोग नेक नहीं हो सकते, जन्नत की राहों पे नहीं चल सकते, वो घर बर्बाद होता है जहाँ हराम के पैसे आ जाएं। आज मुख्तलिफ किस्म से पर्चियों पे जुए खेले जाते हैं, जी टीवी पे जुआ खेला जाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा जुआ आज क्रिकेट पे खेला जा रहा है। आज क्रिकेट पे फैंसियां बुकें चला के नौजवानों का बच्चा जुआरिया हो चुका है। ट्रेडिंग के नाम पर आज मोबाइल फोन पे एप्लीकेशन लोड कर दी जाती है। जनाब ये गोल्ड ट्रेडिंग हो रही है, ये ऑयल ट्रेडिंग हो रही है, ये सारा जुआ है और हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। बताओ उस मुल्क में अमन कहां से आए, बरकत कहां से आए, अल्लाह का रिस्क कहां से आए, अल्लाह का इनाम कहां से आए, जहां जुआ भी हो, जहां शराब भी हो, जहां बदकारियां भी हो और जहां सूदखोरियां भी हो। लिहाजा मेरे भाइयों, ये जुआ भी लानत है, ये सूद भी लानत है। मुसलमान के लिए किसी हाल में इन गुनाहों की तरफ जाना रवा नहीं है, जायज नहीं है। बदकारी दोस्तों, ये क्या बला है। एक बिल पास किया गया है जिसको ट्रांसजेंडर एक्ट कहा जाता है। इसमें क्या है, मैं वजाहत इसलिए नहीं करता कि मेरी आवाज माँ बहनों के कानों तक भी जा रही है। वो क्या समझेगी कि ये किस तरह के बिल हमारे वतन अजीज में पास किए जा रहे हैं। शर्म का तकादा है कि हम ऐसी महफिल में बैठकर उसकी वजाहत भी नहीं कर रहे, दोस्त कर सकते। दोस्तों, यहूद और नसारा ने यूरोपियन ममालिक के अंदर भी मुकम्मल तौर पे अभी इस फहाशी बिल और बेहयाई बिल को पास नहीं किया है। हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। वजह क्या है, हम यहूद और नसारा के इशारों पे चलते हैं। हम यस सर हैं, यस सर हैं, यस सर हैं। हमारे गले भरो, हमारी तिजोरियां भरो, हमारे अकाउंट भरो, हमारे फॉरेन अकाउंट में पैसा डालो। हम मुल्क बेचेंगे, हम अवाम बेचेंगे, हम खानदान बेचेंगे। ये हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं, जिनके हाथ में मुल्क की पाक डोर है, ये हमारी सल्तनत पर हुकूमत करने वालों का तरीकाकार है। अल-अमान हलफील, ये फहाशी जिस कौम में आम हो जाती है, बदकारी, जिनाकारी, लवातत जिस कौम में आम हो जाती है, अल्लाह पत्थरों की बारिश करता है, जमीनें फाड़ देता है, शक्लें बदला देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। हम बदल चुके होते, हमारी जमीनें फट चुकी होती, हमारे घर उजड़ चुके होते। अगर आज खड़े हैं, हमारी बूथियां सोनी नहीं है, हमारे अमाल अच्छे नहीं है, ये तो मुस्तफा की रहमत है जिसने संभाला हुआ है, ये आका की रहमत है जिसने संभाला हुआ है। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। हमारे करतूत इस काबिल है, हमें जला दिया जाए, हमें तड़पा दिया जाए, जमीनें फाड़ दी जाए, आसमान से पत्थर बरसा दिए जाए। कौन सा गुनाह है जो खुदा के कहर को आवाज देने वाला हो और हमारी कौम में मौजूद ना हो। मैं बातें बहुत करना चाहता था, दो बातें गुजारिश करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मेरे भाइयों, नौजवान नस्ल, तुम्हारी तालीम का क्या फायदा। इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया कि लेना इल्मा पढ़ के हो। इल्म पढ़ गया, तुझे ये पता नहीं है कि बाप से बात कैसे करते हैं। तू एजुकेटेड बन गया, तुझे अपने से बड़े बात करने का अंदाजा नहीं है, तरीका नहीं है, तूने क्या पढ़ा है। जहां घर का चच्चा भी डरता है कि भतीजा आंखें दिखाएगा, जिससे बाप बात करते हुए डरता है कि बेटा फट पड़ेगा, मां कपकपाती है कि मैंने जवान बेटे के सामने बात नहीं करनी। तो बताओ, वो बेटा खुशबख्त है, खुश नसीब है। दुनिया का बदतरीन बेटा वो है जिससे मां डर रही है या उसका बाप डर रहा है, या खानदान का कोई बड़ा शख्स जिसके कहरो गजब से अमान मांग रहा है, वो बदनसीब शख्स है। माँ बाप के लिए कुल कायनात उसकी औलाद होती है, कुल कायनात। तुम्हें नहीं खबर माँ ने कितने बोझों से उठाया था, तुझे नहीं खबर बाप ने कहां कहां से पापड़ मेल मेल के तेरी निजाम और तरबियत और पैदाइश से लेकर पढ़ाई तक निजाम चलाया। तेरे बाप ने कितने लोगों के सामने तेरे लिए हाथ फैलाए, तेरी माँ ने कितने दरबारों पे मन्नतें मानी। वो पूरी पूरी रात का तेरा चिल्लाना और माँ का जागना, वो बाप का बेआराम होना तुझे नहीं पता।
पहले दिन जब तूने लब खोले थे तो तेरी माँ ने मिठाई बांटी थी, मेरे बेटे को बोलना आ गया है। जब तू तोतली जुबान में बाबा बाबा कहता था तो बाप की आंखों में आंसू आते थे। तोतली जुबान से अपनी अम्मी को पुकारता था तो तेरी अम्मी खुशी से वारे नियारे जाती थी। आज जवान हुआ तो उसी मां को आंखें दिखाता है, उसी बाप का सीना दुखा सीना चीरता है, माँ बाप पर बिजलियां गिराता है। मेरे दोस्त, मेरे बेटे, गौर कर, तू घर गया, तूने माँ को सख्त जुमला बोला, माँ चुप हो गई, तू अपने कमरे में चला गया। तुझे कौन बताए कि तेरी माँ सारी रात सो नहीं सकी। वो रोती रही कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या कर दिया। तूने तो बाप को खरी खरी सुना दी, लेकिन बाप कहां जाए, अपना दर्द दिल किसको दे के मेरी कुल कायनात लुट चुकी है। ये माँ बाप बड़े ताकतवर होते हैं, ये औलाद के लिए जमाने से टकरा जाते हैं। इनके खानदान के एक एक फर्द फौत होते हैं, ये अंदर से नहीं टूटते, जिंदा होते हैं। इनकी दौलत छिन जाए ये फिर भी नहीं टूटते, इनकी कायनात लुट जाए, माँ बाप नहीं लुटते, नहीं उजड़ते, नहीं टूटते। जिस दिन जवान बेटा या बेटी बदतमीजी करते हैं उस दिन माँ भी टूट के रह जाती है, बाप भी टूट के। मैं बाप का दर्द कैसे बताऊं आपको, मैं माँ की तकलीफ आपको कैसे समझाऊं। ये बात तब समझ में आती है जब खुद बंदा साहिब औलाद होता है और औलाद जवान होती है, और औलाद जब सामने कद उठा के खड़ी होती है और बदतमीजी करती है तो पता चलता है हाय मैंने माँ बाप के साथ क्या किया। जब ये चले जाते हैं ना तो फिर भां भां करने का कोई फायदा नहीं है। जीते जी तो न पांव दबाए, न सर दबाया, न मोहब्बत के दो बोल बोले। मरने के बाद कपड़े बांटे जा रहे हैं, जूते बांटे जा रहे हैं। मां के जूते देखे कभी फटे हुए? कभी मां के चप्पल के नीचे अड़ी वाली जगह देख, सुराख है, जमीन पे उसकी अड़ी लगती है। कभी बाप के टूटे हुए चप्पल देखे हैं? मां के पैवान सदा लिबास देखा है? जब घर में दो दो जोड़े बच्चों और बीवी के लिए आ रहे थे तो माँ बाप के लिए लाना क्या गुनाह था? बच्चे 4-4, 5-5, 10-10 हजार का एक सूट का तकाजा करते हैं, माँ के लिए 500 सूट उठा ले, पूरा साल दुआएं देती रहती है। यार कहां पढ़ते रहे तुम? हमें स्कूल की तालीम का क्या फायदा मिला है? हमें क्या शऊर आया है? हम अप टू डेट है, नस्ल है, वगैरह वगैरह। हमें क्या मिला है मेरे भाइयों? क्या सीखा है? क्या तहजीब हमने ली है? मैं आज की इस महफिल को वास्ता बनाकर हाथ जोड़कर कहूंगा, मेरे बेटे अपने मां पे जुल्म मत कर, अपनी बाप पे जुल्म मत कर, इनके साथ ज्यादती मत कर। इनकी चारपाई जब घर से उठ जाए ना फिर मां के कमरे में जाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर घर में घर नहीं लगता, गलियां सुनिया उजाड़ सीवन मैं कुवेड़ा खावन आवे, यार फरीदा मैं तक उठे की वसना जिथे यार में लड़ना आवे। जिसका बाप चला गया है उससे पूछ, तू जब कब्र पे जाता है तो तेरा बाप बोलता है, सलाम का जवाब देता है? माँ की कब्र पे बोलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं आता। अरे तू कितना खुशबख्त है, घर में एक बार सलाम करता है, माँ 3 बार जवाब देती है। अरे बाप कब्रों से जवाब नहीं देते, घर में बाप जवाब भी देगा, दुआ भी देगा। इनकी कदर कर लो, खिदमत कर लो, राजी कर लो। मैं हुजूर की हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, जो इस हाल में माँ बाप को अलविदा करेगा कि दुनिया से जाते हुए बाप भी राजी है, माँ भी राजी है, उस पर रब भी राजी हो जाएगा, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा। मेरी ये दावत है, पैगाम है, ये सूद, ये शराबें, ये चोरियां, चकारियां, बदकारियां छोड़ो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत कर लो। आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम,
میں صرف بولوں گا، آخری جملہ آپ نے بولنا ہے۔ مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ نماز۔ کلمے کے بعد اسلام کا پہلا فرض کیا ہے؟ بولو، ڈردے پہ ہو گئی، پڑھنی نہ پوے۔ نماز۔ مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ قیامت کا پہلا سوال کیا ہے؟ نماز۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ قبر کا نور کیا ہے؟ پڑھتے کیوں نہیں؟ مسلمان ہیں تو نماز پڑھنی ہے، مسلمان ہیں تو نماز پڑھنی ہے، کیونکہ مسلمان کی علامت اور دلیل نماز ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ یزید ایک خبیث شخص تھا، اور جب یزید کی خباثتوں کا ذکر آتا ہے، میں نے جو چند کتابیں کہیں پہ پڑھی ہے، تو یزید کی جب خباثتوں کا ذکر آتا ہے کہ امام نے بیعت کیوں نہیں کی، تو پہلی بات لکھی ہوتی ہے یزید بے نماز تھا۔ اور جب امام کی تعریف کی بات آتی ہے تو ابتدا تو یوں ہوتی ہے نا کہ شہد خارے زبان لعاب نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، شاہ دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ ابتدا تو وہاں سے ہے نا کہ آقا کا لعاب، آقا کا خون، آقا کی تعلیم، آقا کی تربیت، آقا پاک علیہ السلام کا محراب و منبر وغیرہ وغیرہ۔ بات چلتے 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 میرے امام کربلا تک آتے ہیں، اور انتہا کہاں ہوتی ہے؟ میرے امام نے سر کٹا دیا ہے، سجدہ قضا نہیں کیا ہے۔ ہم یزید کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یزید پلید ہے۔ بولو یزید، بولو یزید پلید ہے، میرا امام پاک ہے، میرا امام، بولو میرا امام پاک ہے۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، حسینی ہیں۔ تو حسینی تو نماز ہے، اور یزیدیت نماز نہ پڑھنا۔ پھر ذوق شاعر راستے میں ملا تھا، امام کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کربلا جاتا ہوں، کوفہ۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور ایک بات، فرمایا بولو۔ شعر پڑھا، ترجمہ کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ کوفیوں کے دل حسینی ہیں، تلوار یزیدی ہے۔ کہنے دو مسلمانوں بے نمازوں، آپ کے دل حسینی ہے، کردار یزیدی ہے۔ آؤ حضور کے میلاد میں آئے ہیں، لنگر کھائیں گے۔ اصل لنگر یہ ہے کہ آج حضور کے دین کی تعلیم کا لنگر لے کے جاؤ، سرکار کی تعلیمات کا لنگر لے کے جاؤ۔ اور اس لنگر کے لیے میں آپ کو نماز کا لنگر پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، دین کا ستون ہے نماز، قبر کی نور ہے نماز، جنت کی کنجی ہے نماز، اور مسلمان اور کافر میں فرق ہے نماز۔ قیامت میں میرے آقا کے غلاموں میں وہ آئے گا جو نمازی ہوگا، جو بے نماز ہے۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا حامان شداد قارون کے ساتھ اٹھے گا، بے نماز میرے مصطفیٰ پاک کے غلاموں میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، میں ووٹ نہیں مانگ رہا، میں چندہ نہیں مانگ رہا، میں کسی سیاسی جماعت کے لیے آپ کی ذہن سازی نہیں کر رہا، میں فرقہ واریت پہ گفتگو نہیں کر رہا، میں نماز کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی محفل سجی، لائٹنگ کا انتظام، لنگر کے تمام مہمانوں کی آمد و رفت، قبلہ سید بادشاہ اپنے چمکتے چہرے کے ساتھ یہاں پہ جلوہ گر ہوئے۔ اتنی محنت کی انجمن طلباء اسلام، اللہ ان کی جوانیاں سلامت رکھے، ان نوجوانوں کو اللہ اور برکتیں عطا فرمائے اور ہمتیں عطا فرمائے۔ جو علماء ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی شان و شوکت کو اور بلندیاں عطا فرمائے۔ اتنا خرچہ ہوا، آؤ کھاؤ پیو بیکار لگاؤ، گھروں کو چلے جاؤ، یہ کیسا آنا، یہ کیسا جانا؟ آنا جانا یہ ہے، آئے تھے تو جیسے بھی تھے، چاہے تو ہر بندہ ہم میں
کے جائے. یہ پیغام قبول ہے؟ قبول ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، پڑھیں گے. اللہ پاک سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود بھی محبتوں کا ثبوت دیا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. میرا دل بڑا دکھا ہے، میں اسٹیجوں پہ نہیں جاتا جہاں داڑھی منڈا نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، میں وہاں نہیں جاتا. یہاں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ وہ بیٹھا تھا، تصویریں بھی بنی ہوں گی، شاید سوشل میڈیا پہ بھی لگے. حضور کے نام کا لنگر کھاتے ہیں، حضور کی سنت چہرے پہ نہیں رکھتے. کتنے ظالم لوگ ہیں. یہ کوئی اس کی فیکٹریاں تو نہیں ہیں ان نعت خانوں کی. یہی آقا کا نام لیتے ہیں، آپ ویلیں دیتے ہو، ان کا نظام چلتا ہے. تو آقا کے عاشق ہیں تو یہ چہرے پہ آقا کی سنت سجانا ان کے لیے موت ہے. ماڈرن لوگ ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، نہ نماز ہے نہ اور کچھ ہے، فیشنیبل ہیں. نوجوانوں کو شکل کیا کرو، اپنے تنظیم سے فرمائش کرو تو کوئی بندے کے پتر نعت خان کی فرمائش کرو. کم از کم عقیدہ درست ہو اور ساتھ چہرے پہ میرے آقا پاک علیہ السلام کی سنت کا سجا ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے. میں بالکل ناگوار سمجھتا ہوں ایسے نعت خانوں کا پڑھنا اور ان کی موجودگی میں بیٹھنا، لیکن مجبوری تھی. میں اس لیے آ گیا کہ ثنا خان چھوڑے گا سٹیج، آپ سمجھیں گے مہمان لیٹ ہے تو مجمع ٹوٹ جائے گا. میں اس لیے ٹائم پہ آ کے بیٹھ گیا، ورنہ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا کہ اسٹیج پر داڑھی منڈا حضور کی سنت کا قاتل ہو اور آقا پاک کی نعت پڑھ رہا ہو. اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے. احباب ذی وقار ایک شعر سلام دا